ویلکم بیک فرام دی بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے بہت سارے اہم موضوعات کے حوالے سے ہم نے بات کی اور شیف کا جو جادو چل رہا تھا کچن میں ہم نے آپ کو وہ بھی دکھایا. اب ایک ایسے موضوع کی جانب پڑھیں گے جس کے بارے میں بات کرنا, اس کے حوالے سے صحیح انفارمیشن حاصل کرنا وقت کی بہت ضرورت ہے. اور یاسر, جب بھی ایک شخص ہے اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے, تو وہ اپنی پوری سمجھ لے کہ زندگی کی جو اس کی سیونگز ہے نا, اس کو لے کر چلتا ہے اور وہ پلاٹ بنانے, گھر بنانے کا خواب دیکھتا ہے. لیکن اگر وہی شخص جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے, غلط شخص یا غلط انفارمیشن میں پڑ جائے, تو پھر وہ اس کو بہت بھاری نقصان ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے صحیح انفارمیشن آج ہم جانیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, مستفیض الرحمان, قائد ریئلٹرز کراچی اینڈ پیٹر ان چیف, اور ان کے ساتھ سلمان بیگ صاحب اینالسٹ ہیں, وہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سر, آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مستفیض الرحمان صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پلاٹ لینے کے بارے میں اگر کوئی شخص سوچ رہا ہے تو کن اسٹیپس کی ضرورت ہے فالو کرنے کی, تو اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا. دیکھیں, جب بھی کوئی شخص پلاٹس خریدتا ہے, جو یا تو وہ جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی جاتی ہیں, جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوآپریٹیو سوسائٹیز, جیسے اسکیم 33 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 450 کے قریب کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں. اور تیسرا بلڈر سوسائٹی. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ پلاٹس خرید سکتے ہیں. یا پھر یہاں پر کراچی میں ڈی ایچ اے بھی ایک اتھارٹی ہے. اسی طرح بحریہ ٹاؤن آیا, اس نے بھی پروجیکٹ اناؤنس کیا, وہ بھی ایک پرائیویٹ بلڈرز تھے. تو دیکھیں, جب آپ تو کسی سرکاری ادارے سے جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا ایم ڈی اے ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جب آپ پلاٹس خریدتے ہیں, تو اس کا جو سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی پلاٹ ہے اس کی تمام آپ فوٹو کاپیز جو ہے وہ جو بھی اس کو آنر ہے, یا اگر تھرو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس آپ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ سے تمام کاپیز لیں. اور کاپیز لینے کے بعد اس کو متعلقہ ادارے جیسے کے ڈی اے میں, تو کے ڈی اے میں جا کے ویریفیکیشنز کروائیں گے, اور کوئی دوسرا ادارہ تو وہاں سے جا کے اس کی آنرشپ سب سے پہلے ویریفیکیشنز کروائیں گے, اس فوٹو کاپیز کو میچ کریں گے. جب آپ کی فوٹو کاپیز میچ ہو جائیں, وہاں سے آپ کو ویریفیکیشن آ جائے کہ یہ پلاٹ جو ہے اسی شخص کے نام ہے, تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اوریجنل فائل آپ سب سے پہلے سین کریں کہ اس کے پاس اوریجنل اس کے فائل موجود ہے, جو اس نے فوٹو کاپیز دی تھیں اس کو اس اوریجنل فائل کے ساتھ میچ کریں. میچ کرنے کے بعد پھر اس کا جو سی این آئی سی ہے وہ دیکھیں کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں کیا اس کا سی این آئی سی وہی ہے اور وہی شخص موقع کے اوپر موجود ہے. تو یہ اس کی نالدہ سے ویریفیکیشن بھی آپ کروا سکتے ہیں. یہ جواب آپ کی تمام پروسیس مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں, اور ایگریمنٹ میں جو ہے وہ کسی وکیل سے بھی بنا سکتے ہیں, یا آپ کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا کہ ایگریمنٹس میں کون کون سی سیکشنز ڈالنا ضروری ہے تاکہ آپ کے حقوق و فرائض کا بھی تحفظ ہو, اور جو سیل کر رہا ہے اس کے حقوق و فرائض کا بھی تحفظ ہو. اور جو بھی آپ لین دین کریں وہ ہمیشہ کراس چیکس کی صورت میں کریں یا پری آرڈرز کی صورت میں کریں. کیش کے لین دین سے پرہیز کریں, کیونکہ ابھی جو ہمارا این ایف بی پیز میں جس میں لایا اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹریڈ فائنانس کے حوالے سے ایکٹ کیا, تو پاکستان میں اس سلسلے میں کافی لیجسلیشن ہوئی, اور اس لیجسلیشن میں گورنمنٹ نے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس, تمام جو اپنا پلاٹس خریدتے ہیں, کوئی بھی جائیداد خریدتے ہیں, ان کو پابند کر دیا ہے کہ اگر آپ 20 لاکھ سے اوپر کی کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کریں گے تو وہ آپ نے تھرو چیکس یا کرنی ہے یا پھر پے آرڈرز کی صورت میں کرنی ہے, کیش کا لین دین آپ نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ ادائیگی پے آرڈر کی صورت میں کریں, اور حتی الامکان کوشش کریں کہ جس کے نام آنرشپ ہے اسی کے نام کا پے آرڈر یا کراس چیک ایشو کریں, کسی تھرڈ پارٹی کو پیمنٹ نہ کریں. اور جب آپ فل اینڈ فائنل پیمنٹ میں جائیں تو چونکہ یہاں پر دو قانون رائج ہیں, ایک تو آپ جو پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کرواتے ہیں وہ تھرو اپنا ایف بی آر ویلیو کے کرواتے ہیں, یعنی کہ آپ کی جو سیل ڈیڈ بنے گی یا جو آپ کا فل اینڈ فائنل کا ایگریمنٹ بنے گا اس کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی جاتی ہے وہ ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو لکھی جاتی ہے, لیکن مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 10 کروڑ روپے کا یا 5 کروڑ روپے کا کوئی پلاٹ آپ نے خریدا, اس کی جو ایف بی آر ویلیو ہے وہ اگر 1 کروڑ روپے ہے تو 1 کروڑ روپیہ جو ہوگا وہ ہمیشہ ایگریمنٹ میں ہوگا. باقی آپ علیحدہ سے کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یا ریسیپٹ لے لیتے ہیں, تو یہ چیز بھی یہاں پر ویلیویشنز کی سامنے آتی ہے.
تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو ہے اسی شخص کے نام ہونی چاہیے. باقی وہ ایکس وائی زیڈ کسی کے نام اگر آپ سے پری آرڈرز کریں یا کراس چیک کریں تو وہ بھی گارنٹیڈ کریں کہ وہ کوئی ان نون شخص تو نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اسے اس تمام پیمنٹس کی رسید حاصل کریں. رسید حاصل کرنے کے بعد اسے فل اینڈ فائنل کا ایگریمنٹ بھی لازمی کریں. ایک تو آپ کی ایک ٹرانسفر متعلقہ ادارے میں ہوگی یا سیل ڈیڈ ہوگی, لیکن اس کے ساتھ آپ نے فل اینڈ فائنل کا جو گورنمنٹ ویلیو ہے اس کا ایگریمنٹ بھی لینا ہے. اور ایگریمنٹ لینے کے بعد پھر ہینڈنگ اوور پوزیشن اور ٹیکنگ اوور پوزیشن کی کارروائی بھی مکمل کریں تاکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن مکمل ہو اور آپ کسی بھی قسم کے دھوکے میں نہ آئیں. اور باقی رہ جاتی ہے پرائیویٹ سوسائٹیز کی بات یا کوآپریٹیو سوسائٹیز کی بات. تو دیکھیں کوآپریٹیو سوسائٹیز میں اتھارٹی متعلقہ وہاں کا جو سیکٹری کوآپریٹیو ہوتا ہے وہ وہیں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا الیکشن ہوتا ہے. الیکشن ہونے کے بعد ایک باڈی جو ہے وجود میں آتی ہے اور ٹرانسفر کی کارروائی وہی کرتی ہے. اور پرائیویٹ بلڈر خود اتھارٹی ہوتا ہے. تو ان کے تمام جو زمین کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ متعلقہ ادارے میں ریونیو سے جا کے اس کو ویریفیکیشن کروائیں کہ یہ جو سوسائٹی آپ کو بیچ رہا ہے چاہے وہ پرائیویٹ بلڈر ہے چاہے کوآپریٹیو سوسائٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس آپ نے ضرور ویریفیکیشن کروائیں گے جو اس کی آنرشپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے. اس کے بعد پھر اس کی جو اپروولز ہیں, یہاں پر جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ ایک ادارہ موجود ہے, اس کی تمام اپروولز چیک کریں. اپروولز چیک کرنے کے بعد اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس میں جو ہے نا آپ جو بھی پلاٹ خرید سکتے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن بھی جو ہوگی وہ متعلقہ ادارہ ہی کرے گا. اور کوشش کریں کہ کوآپریٹو سوسائٹی یا بلڈر سوسائٹی جو ہو وہ لیز ہونی چاہیے, اس کو 99 سالہ ایکسیکیوٹ لیز ہونی چاہیے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے سامنے آتی ہے کہ لوگ اکثر جو ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن تھا وہ آپ کو 99 سالہ ایکسیکیوٹ نہیں کرتا تھا لیز. تو اس کے لیے جب کیس سپریم کورٹ پاکستان میں گیا جس میں 456 ارب روپے کا ان کو فائن کیا گیا, اس کے ساتھ ان کو پابند بھی کیا گیا کہ آپ جو بھی زمین آپ کسی بھی شخص کو دیں تو اس کی 99 سالہ لیز بھی ایکسیکیوٹ کروائیں, اس کے ساتھ آپ لیز لازمی اس کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا ضروری ہے. اب اس کو اس لیے سمجھ لینا چاہیے, جیسے اس سے پہلے بھی گزشتہ روز بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ آخر لیز کا معاملہ ہے کیا اور ایسی جگہ پر انویسٹ کرنا پھر کیا اس کی پراپرٹی میں اضافہ ہوگا, یہ سرچ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. یہ ایک بڑا پرابلم ہے کیونکہ مارکیٹ جو ہے پھر اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. انویسٹمنٹ اگر آپ کی اسٹیگننٹ ہو جائے, اگر اس میں گروتھ نہ ہو تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. سیکیور کرنے کے لیے ابھی تو رحمان صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے ایس او پیز ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہاں بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہی ہیں کہ جس کے اندر ایک ڈاکیومنٹ مس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں, لیگل امپلیکیشنز پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا سیف طریقہ ہے جس کا بھی رحمان صاحب نے تذکرہ کیا ہے. گوئنگ فارورڈ ذرا یہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے کہ جو سب سے زیادہ سیکیور جگہ ہے, لوگ اس کے بارے میں ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے یا کون سا ایسا جگہ ہے, ہمارے یہاں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ کس جگہ انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہوگا جہاں گروتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. سلمان صاحب یہاں تشریف فرمائیں, بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. مرزا سلمان بیگ صاحب, بات ہو رہی تھی ابھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, ذرا اکانومی کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو جائے. صورتحال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں, یقیناً صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی نیا سسٹم جو ہے وہ آ جائے گا, اور جب نیا سسٹم آ جائے گا تو شاید جو ہمارے معاملات ہیں, خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں جس کے اوپر آپ اور ہم گفتگو کرتے ہیں, اس میں شاید کوئی بہتری آ جائے. یا صوبوں کے حوالے سے بھی جیسے انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, پراپرٹی کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ہمارے یہاں صوبائی سطح پر کام ہوتے ہیں, ٹاؤن کی سطح پر تو بھول ہی جائیے. تو یہ جب صورتحال ہے, کیا نئے سسٹم کے آنے سے کوئی امید ہوگی, یہ ذرا فرمائیے گا, اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے. بہت شکریہ سے, کافی چمگوئی ہو رہی ہے یہ پچھلے 2 ہفتوں سے. آپ نے اچھا موضوع چھیڑا ہے, اور یہ بڑا نہیں چھڑنا تھا نہیں چھڑنا چاہیے آپ کو, یہ قوم کی بات ہے, دیکھیں قوم کے لیے کچھ اگر بیٹرمنٹ کے لیے کچھ ہوگا تو ویلکم, لیکن اگر وشز پہ ہوگا, وشز اپنی اس میں پاور کے لیے ہوگا تو وچ از رانگ. جمہوریت اس واحد ہمارا ایک نظام ہے ملک کا جس کے اندر رہتے ہوئے کوئی چیز بنے نا, اور سب تمام لوگوں کو شامل کر کے بنے تو وہ ایک فائنل آپ کا کوئی سکسیسفل ہوگا. لیکن جس طرح کی حکومت بنی ہوئی ہے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, ایک دوسرے کو ابھی فارم 47 کہتے پھر رہے ہیں اور سب چیزیں چل رہی ہیں, اگر ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم چیزوں کو اس طرح سے کریں گے تو دیکھیں عوام کو قبول نہیں ہوگا. عوام دیکھیں عوام کو ہی رہنا ہے, یہ 200 300 400 500 لوگوں سے یہ عوام نہیں ہے, 25 26 کروڑ کی عوام ہے یہ. ان کو پول میں رکھ کے اور پھر اب
बल्कि मैं तो ये कहूँगा पहले एक नया इलेक्शन हो जाए, फ्रेंड एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, जिसमें नई सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, नहीं, उसके उसके बाद मसला भी कैसे हल होगा जब सिस्टम पुराना होगा? अगर उसी फॉर्मेट के ऊपर हो गया जहाँ पे कभी आरटीएस बंद हो जाए, कभी कोई फॉर्म मिसिंग हो जाए, देखो यही तो नतीजा यहाँ क्या से निकलेगा? आप हमारा 10 इलेक्शन और करवा लें। 79 ईयर्स से हम 79 का बच्चा हो गया है ये। अब इस 79 के इस बच्चे को अभी भी सिखाया जाएगा कि चीटिंग कैसी होती है, ऐसे पास होते हैं, ऐसे पास होते हैं, जबकि आप उसको मेहनत करने का आदी नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देंगे, फ्री इन्वायरमेंट नहीं देंगे, स्पीच पावर लोग को बात करने की वो नहीं देंगे, आप उसको छीन लेंगे और केसेस बना देंगे पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो बेसिकली वो आप ग्राउंड ख़राब करते हैं ना। आप ग्राउंड के मैस ना करें। देखिए जो भी है, हमारा ग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड के अंदर न्यूट्रल एम्पायर्स और सिलेक्टिव अच्छे लोग। देखिए हमें अब सोचना पड़ेगा, कौम को ये घिसे पिटे पेपर्स पे दोबारा से लिख लिख के हम थक गए, कौम थक गई है। अच्छा, ये we एक cannot चीज़ को afford और this. इजाफा करें कि ये इसमें ज़रूरत किस चीज़ की है सबसे पहले आपके ख्याल में, कि जो इलेक्टोरियल सिस्टम है, ये आपका स्कूल है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके अंदर सबसे पहले जो है इसको रिवैम्प करना पड़ेगा? सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए आपने बिल्कुल एक वही बात की है जिसकी मैं बात करूँ, ग्राउंड साफ के पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तो जमहूरियत हो। बिल्कुल ठीक है, ये तो घरों की पार्टियां बनी हुई हैं, ऐसा ही है। भाई प्राइम मिनिस्टर, बेटी सीएम, पार्टी के दामाद, सदस्य, वो यूथ विंग का प्रेसिडेंट, कोई किसी का बस प्रेसिडेंट, यही तो कोई सारा ये। का सारा मसला है। ये घर की पार्टियां बन गई हैं, किचन पार्टी जिसे कहते हैं, और पीछे से हुक्म आता है ये इसको हटा दो, इसको लगा दो, इसको कर लो। ये इस तरह से निज़ाम देखें, अब हम बड़े हो गए। 79 ईयर्स मीन्स के वी आर, एक तो होता है ना, आपने यंग हैं, 20-25 साल के हैं, तो अग्रेसिवली आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और एक्टिव रहते हैं। जितने ये घिसे पिटे हमारे कारतूस हैं, ये सारे के सारे ये वो हो गए जिनको उठने के लिए भी सोचना पड़ता है कि अब या उठना है तो तकलीफ़ होगी मुझे, या वहाँ जाना है तो मुझे तकलीफ़ होगी, या वो करना है तो मुझे तकलीफ़ होगी, मीटिंग अटेंड करनी तो यार छड्डो यार। तो ये चीज़ें अब इनको हमें नया खून लाना पड़ेगा। और निज़ाम देखें, निज़ाम ये भी बेहतर है, नया भी बन सकता है, नया भी आ गया था, हम पुराने में जीना चाहते हैं और पुराने को लेकर चलना चाहते हैं, किसे कारतूसों को लेकर चलना चाहते हैं। देखिए निज़ाम के लिए बेहतरमेंट है कि हाँ नए सूबे बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं बना सकते जो बैठे हुए हैं। इनके अंदर ना वो विल है, ना इनकी विशेष हैं, इनकी घर की पार्टियां हैं, घर की हुकूमतें चल रही हैं। हमारे मुल्क को, आवाम को एक निज़ाम चाहिए, वाकई सिस्टम चेंज होना चाहिए, और सिस्टम के अंदर रहते हुए फिर एक न्यूट्रल इलेक्शन हो, और उस इलेक्शन में हम अच्छे लोगों को कोशिश कर लेके आए। अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम हमारे पास पॉलिटिशियन सलमान पैदा साहब, करें। माजरत, लेकिन हमारे पास तो वक्त नहीं है, वक्त तो बहुत पहले गुजर चुका है जब हम कह सकते थे कि अब सिचुएशन हम संभाल सकते हैं। नाउ अब वो वक्त आ गया है कि जब हम स्टेबल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए तो अभी आया भी मैं ये कैसे कहूँगा होगा? फिर जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत फैसले कर दें, उस बर्बादी से तो अच्छा है कि थोड़ा सा और वक्त ले लें। नहीं तो जैसे थोड़ा अभी वक्त हमारा ने कहा, इससे ज़्यादा वर्स्ट और क्या हो और सकता क्या है, हो ये तो सकता है? बताइए। देखें इससे वर्स तो मुझे नहीं लगता होगा। जब चीज़ वर्स होती है तो उसमें भी अंधेरा होता है तो जब बहुत हम- उजाला भी, हाँ, उजाले की now ट्रेंड I दिखती है वर्स्ट ना। केस Yeah. सिनेरियो बनाया करते हाँ। थे ना कि ये हो सकता हो है सकता है। पाकिस्तान वो तो सब में। क्रॉस कर दिया यानी हमने। कि उसकी आखिरी जो चीज़ थी वो ये थी कि रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम की प्राइसेस को डिटरमिन मैंने करेंगे, कहा रोजाना क्रॉस, पैसे बढ़ाएंगे। हाँ। क्रॉस वो आ चुका आवर है। लिमिट एंड हो गया है। जी अब उस बस अब एंड हम के बाद सर्वाइवल मोड हमें पे आ गए हैं। Exactly. सिर्फ हमें सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ। बैक में जाना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को सही करना पड़ेगा, और मैंने कहा फिर वो प्ले ग्राउंड देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी अगर बात playing- आपने की है। Yeah. ये मैं अक्सर कहता हूँ कि आप हाँ। पाकिस्तान को आगे ना ले जाएं, पाकिस्तान को पीछे ले पीछे ले जाएं। जाएं बेशक। यार बिल्कुल ठीक है। सिस्टम देखो, सिस्टम कहाँ से खराब हुआ है। जब कोई उलझ जाती चीज तो पहले वो उसको करते हैं या उस डोर को आगे ले जाते हैं। उलझ गई है ना, इट्स मीन इन पास्ट। जब हम पास्ट और प्रेजेंट को सही करके जाएंगे, पास्ट से लेकिन पहले हम सही तो करेंगे। उलझते उलझते बहुत आगे आ गए। देखिए पीछे मैंने वही बहुत कहा, सारी 79 का चीजें बच्चा हमने हो गया, छोड़ दी हैं। 79 के बच्चे को हम अभी भी बच्चा समझ के, और लोग देखिए दुनिया जो वॉच कर रही है, और दुनिया यही इन्हीं चीजों से पाकिस्तान को मिस यूज कर रही है कि दुनिया। गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर का कसूर होता है ना, गाड़ी का कसूर नहीं Very होता right. कि गाड़ी नहीं खराब है। सर, देखिए जो उनको देखिए, ड्राइव नहीं, कर रहा है, नहीं, जो नहीं। मैनेज कर रहा है, हमारा उसका कसूर होता हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे ही ड्राइवर रखता है कि ये ठोकेगा गाड़ी आके, है। उन्हें पता होता है। उनको पता होता है ठोकेगा, उनको पता होता है बस लाइसेंस नहीं है, उसको पता होता है पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, फिर भी देनी है गाड़ी से को, धक्का लगवाना है, धक्का लगवाना है, चल भाई तू चल,
क्योंकि आंखें में तो फिर रस्सी जो उसमें खींचनी उसने पैसेंजर बैठे हैं उनका कौन ख्याल नहीं, करेगा? आंखें हमने रस्सी खींचने के लिए रखे हैं बंदे ना, जी अच्छा, रस्सी उन्होंने खींचनी जिसने खींचनी है 79 ईयर्स से, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने सारे निजाम को चलाना, रस्सी उन्हीं के पास है, ठीक उन्होंने है जी। खींचना है गाड़ी हम को उस जहाज चलने में के आई लिए भी थिंक उसको। चंद लोगों के पास लाइफ जैकेट है, बाकी आवाम को ऐसे आप लेकिन लाइफ जैकेट तो उनके पास नहीं, उनको तो लाइसेंस टू किल है, कहते हैं लाइसेंस टू किल है उनके पास, तो वो Allowed to लाइसेंस है kill है। जिनके पास, जिन आवाम पहुंच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती उस लाइसेंस को ना। तो लेकिन फिर भी देखें, मैं अभी भी कहता हूँ उम्मीद की किरण आपको बिल्कुल ही खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान एक 26 करोड़ लोगों का मुल्क है और इसमें पोटेंशियल इतना है कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये वो शेप है जिसका 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 पैंदा निकाला हुआ आपने, जितना भरते जाओ भाई कहाँ हमारा पूरा होगा, क्योंकि आपने पैंदा ही नहीं छोड़ा उसके अंदर। ऐसे लोग, ऐसे खजांची हमने रख दिए इस मुल्क के अंदर जो मतलब मैं क्या कहूँ, लूटने का लफ्ज़ ही छोटा लफ्ज़ है। सलमान साहब, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं, और रियल एस्टेट का वो सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में बड़ा एक अहम किरदार रखता है। Absolutely. मुस्तफिज़ रहमान साहब, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है हमारी जो रियल एस्टेट की डायरेक्शन है, हम उसमें ठीक जा रहे हैं? देखें, जो बात की आपने डायरेक्शंस की, अभी जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में जो अभी एक नई चीज़ आई कि भाई पाकिस्तान में यूनिट्स की ज़रूरत है, तो उसमें देखिए हमें सबसे पहले तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने पड़ेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद फिर हमें फैसला करने पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अच्छा, पाकिस्तान की जब बना आबादी कितनी थी? 5 करोड़। इस वक्त आबादी हो चुकी है 26 करोड़। वही 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। और इसी तरह अगर हम अपना जो साथ हमारा हमसाया मुल्क है, तो उन्होंने 29 सूबों का इजाफा किया आज़ादी से लेके आज तक। अच्छा, फिर सेकंड चीज़ आती है आपने क्या किया और क्या ना किया, कौन को क्या डिलीवर किया। तो यकीन करें, जब मैं दुनिया के अदारों के हर जगह पर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है कि जब हम अपना क्या कहते हैं सेहत या फूड को देखते हैं पाकिस्तान में, या महंगाई को देखते हैं, तो पाकिस्तान में हर साल जो गंदे पानी से लोग मरते हैं उनकी तादाद तकरीबन 1 लाख है। और उसमें से 53,000 बच्चे हमारे जो हैं सिर्फ गंदे पानी की वजह से मर जाते हैं, यानी कि आप कौम को अभी तक ठीक पानी नहीं दे सके। उसके बाद सेकंड जब मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान की 29% जो बच्चे हैं हमारे वो अंडर वेट है, यानी कि उनको सही तरह फूड नहीं मिलता, उनको खाना नहीं मिलता। आप कौम को जो बेसिक बुनियादी फैसिलिटी है, जो बेसिक राइट है, जो कि ह्यूमन राइट भी है, जो पाकिस्तान का आइन भी कहता है, आप उसको फूड नहीं दे सके आज तक। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं वो 38 से 40% स्टंटिंग का शिकार है, यानी कि जो फूड की वजह से अपना कद उस सतह पर नहीं लेकर आते जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यानी कि 38 से 48% आबादी आपकी बच्चों की अपना कद ही नहीं हासिल करती, और ये सब किसकी वजह से? आपकी नाअहली की वजह से है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट फिगर्स देखता हूं तो पाकिस्तान का 20 यानी कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, जो कि स्कूल ही नहीं जाता। और जो कौम इस वक्त 2026 में अपनी पॉपुलेशन को जो हुकूमत जो है वो तालीम नहीं दे सकती, वो कहाँ पर खड़ी है। यानी कि ये शर्म की बात है कि ये दुनिया हमें क्या देखती है, वो कहती है यार आप क्या मुल्क हो। उसके बाद नेक्स्ट जब हम आते हैं तो जब हम डिजीज़ को देखते हैं तो पाकिस्तान डायबिटीज़ में दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी कि इस वक्त 3 में से हर एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। वो किस वजह से है? टेंशन, मुल्की हालात, बेरोजगारी, यानी कि बेइंतहा इस किस्म की वजह हैं जो इस बीमारी का बास बनती हैं। उसमें जब हम नेक्स्ट आते हैं तो हेपेटाइटिस सी देखते हैं, तो पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है हेपेटाइटिस सी में, यानी कि इंडिया की आबादी, चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वो भी हमसे नीचे हैं। तो आप तो इन बीमारियों से आप आज तक काबू नहीं पा सके, तो आप कौन को क्या देंगे? इनफैक्ट पोलियो हमने खत्म कर पाया। पोलियो जो था वो आज तक आप पाकिस्तान में खत्म नहीं कर सके। तो यानी कि आपने लोगों को डिलीवर नहीं किया। अब नेक्स्ट बात आती है मवेशियत की। तो जब हम मवेशियत देखते हैं तो यकीन करें वियतनाम
1980 میں ویتنام کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ تھیں 50 ملین ڈالر یعنی کہ 50 کروڑ ڈالر، اور ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ تھیں 2.98 یعنی کہ 3 بلین ڈالر، یعنی کہ ہم 5 ٹائمز ہائی تھے اس کے اوپر۔ آج 2026 میں ویتنام کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 505 بلین ڈالرز ہیں، اور ہم 36.7 بلین ڈالرز پر کھڑے ہیں۔ 1980 میں ویتنام کا جو ایک شخص تھا اس کی جو فیکس آمدنی تھی، اس کے جی ڈی پی جسے ہم کہتے ہیں پر کیپیٹا، تو وہ 250 ڈالر تھی۔ پاکستان کی جو تھی 471 تھی، یعنی کہ ہم ان سے آلموسٹ ڈبل تھے فیکس آمدنی میں۔ آج پاکستان کی جو فیکس آمدنی ہے پر شخص کی پر کیپیٹا کی وہ ہے 1590 ڈالرز، اور ویتنام کی ہے 5066 ڈالرز، یعنی کہ اگر ہم کمپیئر کریں تو اگر ویتنام کی آج کے دن 500 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں اور ہم اس سے 5 ٹائمز ہائی تھے، تو ہماری 3000 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح پر کیپیٹا جو تھا ہر شخص کا وہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر چائنا سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو چائنا جو تھا 1980 میں اس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ تھی 19 بلین ڈالرز کی، اور آج اس کی 2026 میں کتنی ایکسپورٹس ہیں؟ 41 ٹریلین ڈالرز، یعنی کہ 41 ٹریلین یعنی کہ 4100 ڈالرز کی اس کی ایکسپورٹس ہیں۔ پاکستان کی کتنی تھی؟ 3 بلین ڈالر 1980 میں، آج کتنی ہے؟ 36 بلین ڈالر۔ اگر ہم چائنا سے کمپیئر کریں تو ہماری ایکسپورٹس اس وقت 800 بلین ڈالرز کی ہونی چاہیے، اور چائنا کی فیکس آمدنی اس وقت تھی 300 ڈالر پر کیپیٹا 1980 میں۔ آج ان کا جو پر کیپیٹا ہے وہ ہے 14,000 ڈالر، اور آپ وہ 1600 ڈالر پہ کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم ایک ہمسایہ ملک ہمارا انڈیا، اس کی جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ ہے 900 بلین ڈالرز، اور آپ کی کتنی ہے؟ 36.7 بلین ڈالر۔ 1980 میں اس کی جو ایکسپورٹس تھی تقریباً 10 بلین ڈالر تھی، آپ کی 3 بلین ڈالر تھی، یعنی آپ سے وہ سمجھ لیں کہ 3.5 یا 4 ٹائمز ہائی تھا۔ اگر ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم سے کم 250 بلین ڈالرز ہونی چاہیے۔ اس کی طرح اس کی جو فیکس آمدنی تھی 1980 میں وہ 270 ڈالرز تھی پر پرسن، اور پاکستان کی جو تھی وہ 471 یعنی کہ ڈبل تھی۔ اب وہ 2702 روپیز پر پرسن ہے، اور ہم کھڑے ہیں وہ 1560 پہ ہی کھڑے ہیں، یعنی کہ ایون کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کی ایکسپورٹس 50 بلین ڈالر سے اوپر جا چکی ہیں۔ اس کی پر کیپیٹا جو آمدن ہے وہ 2500 اپنا کیا کہتے ہیں ڈالرز ہے پر پرسن۔ تو آپ نے تو ہر سیکٹر میں پاکستان کو جو ہے وہ نیچے لے کر آئے۔ آپ نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی پاپولیشن کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کیا نہیں، صرف کیا کہ آپ نے قرض لیے، قرض میں کیا کہ آپ نے کمیشنز کھائے، لوگوں پہ لگائے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت ہر پاکستان کا بچہ کتنا مقروض ہے۔ آپ کے جو قرضے ہیں وہ 99,000 ارب روپیز تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ 290 بلین ڈالر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، فیکٹ آف دا میٹر از دس کہ یہ تو ایک فیئر انالیسس کا کمپیریزن تھا جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کی اوور آل اکنامک جو سچویشن ہے وہ ایکچولی کدھر اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے۔ اور اسی صورت دیکھیں آگے میں بات کروں گا، اسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بچہ مایوس ہے، وہ کچھ چینج چاہتا ہے۔ آپ کے ملک میں اب اصلاحات کی ضرورت ہے، وہ کسی صورت میں بھی آئے، ہمیں ڈیلیوری چاہیے، ہمیں اپنا مستقبل چاہیے۔ Absolutely, I do agree with you کہ یہ تو ابھی جو پریویلنگ سچویشن ہے اس کے اندر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈیلیور کریں، اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہو بھی رہی ہے۔ خیر ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے انٹلیکچوئل جو اس کے اوپر بات کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل مختلف فورمز کے اوپر جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ یا فارمر جو ممبر پارلیمنٹ تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ اٹس یوزلیس بیسکلی۔ تو جیسے وہ ایک میں سن رہا تھا ایک صحافی ہمارے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب پاور میں ہوتے ہیں، پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ان کی جو ٹون ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے۔
جب یہ پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر یہ بڑی بڑی چیزیں سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ہمیشہ سے کلچر رہا ہے. اینی ہاؤ اس کے اوپر تو ابھی کنسنسس شاید ڈیولپ ہو سکے یا نہ ہو سکے, جس کے زیادہ تر امکانات ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتے, کیونکہ نہ آپ کے پاس ویژنری لوگ ہیں نہ فار سائٹڈ لوگ ہیں. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں, اور جو آپ کے پاس میرے خیال میں یہی پریویلنگ سسٹم ہے. اسی میں تھوڑی سی جو ہے وہ چینجز لا کر کوشش کیا جائے گا کہ اس کو اسی طرح سے چلایا جائے. موونگ فارورڈ میں ذرا بتاؤں گا, ابھی جب اکنامک یہ انالیسس ہو رہا تھا, جب ریجنل کمپیریزن ہو رہا تھا, ایسا محسوس ہوا شاید کہ آپ باتوں سے جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں, آپ کے ایکسپریشن کچھ بتا رہے تھے. اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے تو ضرور رکھ دیں ذرا. اگر امان صاحب کی آپ یہ جو ویتنام اور اس کے بعد ہوتے تو کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو دکھتی. ہاں یہ اس میں سے آپ ڈیفینس کے نکال دیں, جو ہم جہاز بیچ رہے ہیں وہ چائنا میڈ جہاز جو بیچ رہے ہیں. نہیں آپ کو ٹوٹل نمبر دیکھنا پڑتا ہے جو آپ کے آن پیپر نمبر اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے. جو ریئلٹی ہے وہ 19-20 سے اوپر نہیں ہے. ہم لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں اپنے. نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جن پروڈکٹس کے آپ نے وہ بنایا ہے نا, اسکیچ آپ جن کو بتاتے ہیں, ٹیکسٹائل ہوگا, آئی ٹی وغیرہ ہوگا, اس کو ملا کے تو وی آر سم ویئر اراؤنڈ اتنا ہی ہے. بٹ یہ کہ اس کے اندر اور بہت سارے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو آپ کی اوور آل ایکسپورٹس میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. خیر اینی ہاؤ دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 36. بات وہی ہے نا, ہم جتنا بھی کر لیں جب تک آپ کے گراؤنڈ آپ کے لوگ آنیسٹ نہیں ہوں گے, ٹیم نہیں ہوگی. آپ نے کہا انٹلیکچوئل لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی انٹلیکچوئل لوگ نہیں, میں نے کہا نہیں اسمبلی میں نہیں ہے. ہاں اگر وہی جو اپوزیشن میں جب بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے فگر لے کے آتے ہیں, یہ کر لو وہ جائے گا, اس طرح نہیں کیا اس طرح نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کسی وہ آئی ٹی کے بچے سے لکھوا کے پیپر لے کے آتے ہیں اور بعد میں تقریر جھاڑ رہے ہوتے ہیں اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں, اور جب ان کو وہ کام ملتا ہے کرنے کے لیے, پیپر دینے کے لیے ٹائم آتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلے پارلیمنٹ میں تو کم ہے انٹلیکچوئل لوگ, لیکن ہمارے پاس ایک بڑے انٹلیکچوئل شخص ہیں. لیکن وہ آپ کو کچن تو ہر بندے کا گھر میں مل جائے گا, ہر لیڈیز اتنی انٹلیکچوئل ہے اس کا کام کے اندر. لیکن جو ہمارے شیف ہیں نا, اگر یہی میں بولوں ہوم جو ہاؤس وائف کو یہی گھر چلانے دے دی جائے, پاکستان چلانے دے دی جائے نا, پاکستان ہم ان پولیٹیشین سے بہتر چلا سکتے ہیں. بالکل جو بجٹ بناتی ہیں جس طرح چلتی ہیں, لیکن ملک کو اپنے گھر کو چلتی ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ اہم موضوعات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. ہم بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے حالات کے حوالے سے بھی. ایک میرا کوشچن تھا مستفیض صاحب آپ سے کہ جب بھی ہم پلاٹ لیتے ہیں اور اس کے الاٹمنٹ پیپر ہمیں دیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکیم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اگر جو سیلر ہے وہ 2-3 لوگوں کو وہ الاٹمنٹ پیپر دے دیتا ہے اور پھر وہ اسکیم ہوتا ہے. اس کی ویریفیکیشن کرانا کس طرح ضروری ہے اور کس طرح سے کی جا سکتی ہے, یہ بھی بتائیے. دیکھیں الاٹمنٹ لیٹر ہے, جب آپ کسی بھی پلاٹ کی ہیں, کسی بھی چاہے وہ فلیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو بیسک پیمنٹس دینے کے بعد آپ کو جو سب سے پہلا جو لیٹر ایشو ہوتا ہے وہ الاٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو الاٹ کر دیا گیا, اس کے فرسٹ الاٹی ہیں, فرسٹ آنر ہیں آپ اس کے. تو اس کی ویریفیکیشن جیسے سرکاری ادارے ہیں تو وہیں سے جا کے آپ کریں گے کہ یہ الاٹمنٹ جو ہے جو آپ نے ایشو کیا, کس سن میں ایشو کیا تھا, کون سی تاریخ کو ایشو کیا تھا, اس کا ڈسپیچ نمبر کیا تھا, اس پہ سب چیزیں درج ہوتی ہیں. تو وہ وہاں سے ویریفیکیشن کروا دیتے ہیں. اسی طرح اگر پرائیویٹ ہے تو پھر اپنا پرائیویٹ سوسائٹی سے آپ جو بلڈر ہوگا اس سے ویریفیکیشن اس کی کروائیں گے. اور اگر کوئی کوآپریٹو سوسائٹی ہے تو وہ پھر وہاں سے جا کے آپ ویریفیکیشن کروائیں گے. تو یہی بیسک طریقہ ہے, تو اسی کو آپ فالو کرتے ہیں. کیونکہ کراچی کے اندر سب سے بڑا پراپرٹی کے اندر جو پرابلم آتا ہے وہ یہی آتا ہے, جیسے بھی ہمارا نے تذکرہ کیا کہ فائلوں کے اندر بھی ڈبلنگ ہو جاتی ہے. پھر یہ ایک بڑا کرٹیکل ہو جاتا ہے معاملہ, ایک ہی پراپرٹی بہت سارے لوگوں کے نام الاٹ ہو جانا. خیر یہ اس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ایوری ناؤ اینڈ دین آتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ کچھ ایس او پیز ہیں جس کو گو تھرو کیا جائے, اس کو میک شور کیا جائے. پھر برانڈ کا بھی بڑا خاص خیال رکھا جائے. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑے بڑے برانڈ جو ہیں, ایک جو شہر سے باہر شہر کراچی کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا, اس کے ساتھ کیا ہوا, ابھی لوگ بڑے جو ہے وہ ورنبل ہو چکے ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ آپ کی لیویٹیٹ ہو جائے. اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے نا, لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کوئی اس میں اسٹیبلش برانڈ بھی اگر اس سے متاثر ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم اوور دی ایئرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی آپ کی مارکیٹ اسٹیگننٹ ہے, مارکیٹ میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے, پلس یہ کہ آپ کے یہاں ایوری ناؤ اینڈ دین اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ایک ڈسپیوٹ ہوا, جیسے لیز کا معاملہ ہے, یہ ابھی بھی بڑا انسرٹن ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اگر انیشیٹ کیا گیا تو آخر یہ اتھارٹی ہے کس کی. یہ تو شہر سے باہر جو لڑکانہ کی میرے خیال میں اتھارٹی لگتی ہے, وہ شاید اس کی جو ہے 7 کی اس کی جورسڈکشن میں شاید یہ وہ آتا ہے.
تو یہی ابھی چیز کلیئر نہیں ہے کہ پروجیکٹ اس کو کراچی میں کنسیڈر کیا جائے, اتھارٹی اس کی کراچی سے باہر ہے, تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا رحمان صاحب, اب گوئنگ فارورڈ جیسا بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سیکیور جگہ کس کو کنسیڈر کیا جائے, کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے وہاں پر صرف ایک ہی نام ایسا ذہن میں آتا ہے وداؤٹ نیمنگ اینی ون, کہ جہاں پر لوگ کہتے ہیں یا نا فائلوں کی ڈبلنگ ہوتی ہے نہ یہاں پر اور کوئی پرابلم ہوتا ہے, وہ صرف ایک DHA رہ جاتا ہے. چلیں لیٹ می اس کا نام بھی میں مینشن کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ ادر دین دیٹ ہر جگہ آپ کو پرابلم نظر آ رہا ہے, کیوں لوگ ریلکٹنٹ ہیں اس کے علاوہ انویسٹ کرنے میں, یہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے یہ بھی بتائیے. دیکھیں اس میں جیسے آپ نے DHA کا نام لیا, پاکستان میں اس کا ٹاپ آف دی لسٹ تو یہی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اپنا کیا کہتے ہیں کچھ پرائیویٹ بلڈرز آئے جیسے بحریہ ٹون آئے یا دیگر بلڈرز آئے, انہوں نے نمبر آف سوسائٹیز اناؤنس کی, اور پاکستان میں کافی ریل اسٹیٹ میں بوم بھی آیا اس وجہ سے, اور لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا بھی پتہ چلا کہ اصل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتی ہے آگے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی, جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس نے بہت اچھی اسکیمز اناؤنس کی ہیں. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک برانڈ تھا اور پاکستان میں لوگ اس کو واچ کرتے تھے, جتنی بھی پاکستان میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنی انہوں نے اسی کو فالو کیا. جیسے کلیکٹر جیسی اسکیم اناؤنس کی, KDA اسکیم 1 جیسی اسکیم اناؤنس کی, گلشن اقبال جیسی اسکیم اناؤنس کی, نارتھ ناظم آباد جیسی اسکیم اناؤنس کی, ناظم آباد جیسی اسکیم اناؤنس کی, پھر نارتھ کراچی اناؤنس کی, یعنی کہ ایک نمبر آف ڈیولپمنٹ کی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں. تو اس کے بعد بدقسمتی سے 1980s کے بعد کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی میں کوئی بھی نئی اسکیم نہیں لے کر آ سکی, اور اس کا جو حالات تھا وہ پرائیویٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے پورا کیا. اچھا اب کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہوا, کراچی شاید پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کام کرتی ہیں, ایک کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ایک ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ایک لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یعنی کہ ایک شہر کی ایک ہی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے, نہ لاہور میں دوسری ہے نہ اسلام آباد میں دوسری ہے, کراچی میں کیوں؟ ٹھیک ہے. پھر جو MDA ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے جو اسکیمیں اناؤنس کی, یا لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو اسکیمیں اناؤنس کی, آج تک وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر سکے. لوگوں کو اربوں روپے کے پلاٹس بھیج دیے, نہ وہاں پر روڈز ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, آدھی سے زیادہ زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں. تو آپ نے کیسے کام کیے, کیسے لوگوں کو ڈیلیور کیا, لوگ کس پر اعتبار کریں جب سرکاری سوسائٹی جو ہے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہی, وہاں قبضے کے ایشوز ہیں, وہاں پر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں پر نہ آپ نے گھر بنائے, تو آپ نے تو خود جو ہے نا وہ کرپشن اور چیٹنگ کی بنیاد رکھ دی. اس کے بعد پھر دیکھتے دیکھتے پرائیویٹ بلڈر ڈیولپرز آئے, ان میں جیسے بھائی نے بات کی, یاسر بھائی نے, کہ برانڈ کو دیکھیں کون سا اچھا بلڈر ہے, اس کا بیک اپنا دیکھیں کہ اس کا ٹریک کیسا چل رہا ہے, وہاں پر جا کر انویسٹمنٹ کریں. تو اب اصل ضرورت ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ لیجسلیشن کی, ریئل اسٹیٹ کو قومی دھارے میں لانے کی. میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جو کہ پاکستان کے سارے ریئل اسٹیٹ نظام کو مانیٹر کرے, وہیں سے ساری پالیسیز بنے, وہیں سے دیکھا جائے کہ کون سا بلڈر ایک نمبر ہے, کون سا بلڈر ٹھیک نہیں ہے, وہیں سے دیکھا جائے کون سا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ صحیح ہے, کون سا لائسنسنگ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ہونی چاہیے. آپ نے پاکستان میں آج تک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو لائسنسنگ نہیں دی, بیسک قانون سازی نہیں کی آپ نے. یہ دیکھیں گورنمنٹ کو بار بار تجاویز دی جاتی ہیں, بار بار کہا جاتا ہے, پھر آس پاس کے جتنے ممالک ہیں, یورپ دیکھ لیں, وہاں پر کوئی بھی آپ ریئل اسٹیٹ کی ڈیل کریں گے تو آنر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ, اس ایگریمنٹ کے بعد اس کے اوپر ورک کرتا ہے. پھر گورنمنٹ کی جتنی پالیسیز بنتی ہیں اس میں بلڈرز, ڈیولپر, ریئلٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہر سال گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہاں پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بہتری کی باتیں ہوتی ہیں, اس پر کون سے نئے ٹیکسز لگائے جائیں, کن ٹیکسز میں کمی کی جائے, اور آگے کیا کیا جائے. پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نظام کوئی نہیں ہے. پھر ریئل اسٹیٹ ہے کیا, یعنی کہ آپ کو اس کی گہرائی کا وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہے. 50 دفعہ ہم نے مغز ماری کر لیا آپ کے پاس. آپ کی اسٹاک ایکسچینج کی کیا ورتھ ہے اس وقت, میکسیمم $60 بلین. آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ منیمم جو ہمارا اندازہ ہے وہ $1800 بلین کی ہے, یعنی کہ دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کا. تو آپ اس کو پروموٹ کریں گے, اس کو پروموٹ کریں گے, پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ ہماری ریئل اسٹیٹ کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز وابستہ ہیں. آپ جب انڈسٹریز کی لسٹ دیکھتے ہیں نا, ایک جب گھر بنتا ہے تو اس میں کتنی انڈسٹریز آ جاتی ہیں, اس کی لسٹ آپ جب پڑھیں تو یہ سینکڑوں انڈسٹریز نکلتی ہیں. تو پاکستان میں اس وقت جو ہماری آبادی ہے اس رفتار سے ہمیں 1,25,00,000 گھر چاہیے. یہ ہماری جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے, یہ شارٹ فال ہے پاکستان میں گھروں کا. بیورو آف اسٹیٹکس کہتا ہے ہمیں ہر سال 7 لاکھ گھر چاہیے پاکستان میں اپنی آبادی کے لحاظ سے, جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. تو اگر ہم یہ 7 لاکھ ہر سال گھر بنانا ہی شروع کر دیں, یا 1,25,00,000 گھر ہم پاکستان میں بنا دیں, تو یہ سی پیکس اس کے سامنے بڑی معمولی چیز ہے.
یہ ہزاروں بلین ڈالرز کی اکانومی بن جاتی ہے. یعنی کہ ایک گھر بننے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, کتنا سیمنٹ ہوتا ہے. معمولی سے معمولی اپنا اگر 120 گھر کا بھی گھر بناتے ہیں نا آپ ڈبل سٹوری, تو اس میں 25 لاکھ کا تو سریا لگتا ہے. یہ بلینز اور بلین ڈالر کا پوٹینشیل آپ کے پاس ہے which is still untapped. آپ کو اس کو ڈسکور کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پوٹینشیل ڈسکوری کے اوپر کام کریں. ابھی تک ہمارے یہاں خیر اس طرح کا تجاویز جس طرح سر بھی کہہ رہے ہیں کہ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں ریئیکٹرز کی نہیں, یہ ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے. سب پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. دیکھیں آپ کے ریسنٹلی ہمسایہ ممالک دیکھ لیں, یہ امارات کی مارکیٹ دیکھ لیں, دبئی کی مارکیٹ دیکھ لیں, لنڈن کو دیکھ لیں. یہ دنیا نے ریئل اسٹیٹ میں کام کیا ہے. سعودی عرب دیکھیں نیو سٹی بنا رہا ہے, اس کا ایک چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ 15-16 بلین ڈالرز کا ہوتا ہے. بہت چھوٹا. یہ ہر ملک یہ کام کر رہا ہے. چائنا دیکھ لے, ایک ہفتے میں وہ نئی بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. چائنا میں اتنے یونٹس بنے, اتنا سریا استعمال ہوا. دنیا یعنی کہ دنیا کی سریے کی کنزمپشن ایک طرف, چائنا کی اکیلے کی اس سے زیادہ. دنیا کی ساری سیمنٹ کی کنزمپشن ایک طرف, چائنا کی اس کی کنزمپشن سے زیادہ. تو چائنا نے آج اس مقام پر کھڑا ہے. تو دیکھیں یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ چھوٹا سا فیلڈ نہیں ہے, یہ سارے ملک کو چلاتا ہے. آپ کی ایک ایک چیز کو چلاتا ہے, اور انڈسٹری بھی اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے. رحمان صاحب اب وقت میرے پاس کیونکہ کم ہے, میں چاہوں گا ذرا سلمان صاحب سے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ لے لیا جائے کہ وہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ سیکٹر, یہ خود بھی ہمسیلف. تو ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر بات کریں. ابھی جیسے مارکیٹ کے پوٹینشیل کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں کیسے ڈسکوری ہو. چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ ریگولیٹر ایز ویل, کہ ریگولیٹر کو کیا کرنا چاہیے, کیسے فارم ہوگا. لیجسلیشن اینڈ کے اوپر کام ہو گیا, بٹ اسٹل ایگزیکیوشن ایک ٹاسک ہے. جی یاسر شکریہ. بات وہی کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمیں 7 لاکھ گھر 7 ملین گھر کی ضرورت ہے, لیکن وہ گھر کیسے لوگ خریدیں گے, کیا وہ پوٹینشیل ہے اس قوم کے اندر, کیا وہ ان کی انکمز ہیں ان کی اس طرح سے کہ جو وہ گھر خریدیں گے. آج جتنا لوگ کرائے پہ ہیں شاید شہر میں, دنیا میں شاید اتنا کوئی لوگ کرائے پہ نہیں ہوں گے. اپنے ہی شہری اپنے ہی ملک میں اتنے کرائے کے اوپر شہروں کے اندر وہ گھر خریدنے کی پاور رکھتے ہی نہیں ہیں. وہ بجلی پانی گیس کے مسئلے سے نہیں نکلتے, اب ان کو گھر پرووائڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہائی کلاس مڈل کلاس تو ختم کر دی, لوور کلاس آ گئی. وہ ساری لوور کلاس کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں, اگر ان کو آپ یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا, تو آپ بولیں 2 لاکھ مہینہ کسی کو گھر کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, امپاسبل ہے. میجورٹی میں 90% دے ول فیل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ دینا پڑے گا. وہ نہیں چلے گا کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے. وہ سب کو پتہ ہے ضرورت ہے اس قوم کو. لوگ بچائے گھر سے باہر پڑے ہوئے ہیں, لائٹیں نہیں ہیں گھر میں, 2-2.5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, اور 1 گھنٹے آتی ہے, بھی 2.5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. آپ بول رہے ہیں لوگ ترقی کریں گے. لوگ ترقی کیسے کریں گے, وہ گھر کیسے خریدیں گے. وہ ڈریم ہے, خواب ایک ہماری اس قوم کے ساتھ, اسپیشلی سٹیز میں رہنے والوں کے لیے. گاؤں کا تو نہیں پتا بچاؤ کا, کیونکہ ہم گاؤں میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا رہنے کا. لیکن جو بولا گراؤنڈ آپ کے پاس بہت اچھا تھا, بہت ٹائم ملا, 79 ایئرز ملے, سسٹم بھی ہے, لکھا بھی سب کچھ ہے, لیکن بات یہ نا ول, آپ کی جو پروفیشنل اسمبلیاں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہے. ان کے پاس وہ ٹارگیٹ ہی نہیں ہے, وہ انٹلیکچوئل لوگ ہی نہیں ہیں جو ایک بک میں لکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. امپلیمنٹ کرانے کے بعد وہ کچھ آرڈر کرتے ہیں, وہ آرڈر وہاں ایکسیپٹ نہیں ہوتا, اور جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ جسے بتایا بھائی نے کہ وہ ڈپلیکیٹ فائلیں بن جاتی ہیں. ڈپلیکیٹ فائلیں کیوں بنتی ہیں؟ ادارہ انوالو ہوتا ہے, ادارے کے پارٹنرشپ کے ساتھ وہ چیزیں وہاں پہ اس کو فری ہینڈ ملتا ہے. جب بندہ بچا چلا بھی جائے, ویریفائی بھی کر رہا ہے, جب وہ گھر بنا لے 2 سال بعد نوٹس آتا ہے. مجھے ایک نوٹس آیا, میں نام لوں گا کس صوبے میں آیا, مجھے ایک نوٹس آیا 2-3 سال پہلے. زمین میں نے خریدی, بڑی زمین ہے. مجھے نوٹس آیا کہ وہ سیٹلائٹ سے امیجز سے نکالیں کہ آپ کا رقبہ اس جگہ سے اس جگہ میں ہے ہی نہیں. تو مکمل پلاٹ جو آپ کا, جو میں بتاؤں گا 1000 گز میں, وہ بولتے ہیں وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو میں کہا ٹھیک ہے, پاکستان میں نے کہیں اور شفٹ کر دیا, میں انڈیا میں چلا گیا ہوں. ابھی انڈیا کی باؤنڈری پہ کھیل رہا ہوں جا کے, ان کے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں. تو میں پاکستانی نہیں ہوں. آپ نے رجسٹری کی, آپ نے سیل ڈیٹ کے پیسے لیے, آپ نے ٹرانسفر کے پیسے لیے, لاکنگ کے اسکیم کا شکار ہو گئے. یہ دنیا, یہ تو پاکستان میں عام ہے. یہ تو اٹس ناٹ می, میں تو ایک ایگزامپل, میں تو بولنا نہیں چاہتا, لیکن بتاؤں جو ادارے انوالو ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں, ویریفیکیشن دیتے ہیں, آپ پیمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جسے بہیا ٹاؤن کا میں بتاؤں نام لے لوں کہ ابھی پنڈی میں کیا ہوا ہے, کراچی میں کیا ہوا, آپ نے ان کو لیزیں کیسے دیے پہلے, پرمیشنز کیسے کیے, ٹاؤن اسٹائل نے اس کو پرمیشن کیسے دیے پہلے. لیز اس کو نہیں ہے, دیکھیں لیز نہیں ہے, پرمیشن تو این او سی تو ملی ہے ڈیولپر کو. دیکھیں میں خود ڈیولپر ہوں, ایک این او سی جب میں جاتا ہوں مجھے 50 مراحل طے کرنے پڑتے ہیں.
मुझे ज़मीन के कागजात से लेके पेमेंट से लेके एवरीथिंग दिखानी पड़ती है। फिर वन लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे अब सिस्टम के ऊपर भी, जैसे देखिए डिस्कशन वन लास्ट वर्ड क्या कह सकता Time खत्म हो हूँ चुका मैं, हमें अभी भी मैं कहूँ नई सिस्टम की ज़रूरत है बाकी पाकिस्तान को, और लेकिन वो जब किया जाए जब पूरा ग्राउंड पूरे लोग एक्चुअल लोग हाँ इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। ये ना हो कि जैसे कि हम ये फिर एक नई डिबेट छिड़ जाए मुल्क में क्योस। हमने लीबिया का हाल हमने देखा है, लीबिया इराक इन कंट्रीज का हमने हाल देखा है, शाम का हाल देखा है, या मिस्र का हाल देखा है। जब लोगों को वो हाथ आप पावर उनसे छीन लेते हैं तो फिर सोसाइटी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अच्छा, when it समाज comes का Society to को control करने के Libya, लिए actually actual it's लोगों को an सामने entirely लाएं। different story। चलें, we shall discuss maybe some other हाँ, time के क्योंकि लीबिया में अभी क्या हमारे हुआ पास था। टाइम, रहमान साहब we're running लास्टली out of आप कुछ time। कहना चाहेंगे? देखिए जो हम कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त। देखें आपकी जो आबादी है उसमें आपका 68% यूथ है, उसको तालीम दें, और तालीम देने के बाद जो है ना उनको अच्छी स्किल्स की तालीम दें, उनको ओवरसीज़ भेज बहुत दें। ज़रूरी ओवरसीज़ भेजने के बाद रेमिटेंसेस आएंगे, मुल्क चलेगा। और उसके साथ साथ आप आईटी में लोगों को माहिर करें। ठीक है, हर all right। कौम ने तालीम से ही तरक्की की है, और यही Remittance हमें से जो है हमें बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी पाकिस्तान जो इस दुनिया में है जनरेशन एक्सपोर्ट वाला बन गया था। बिल्कुल ठीक है। अपनी बिल्कुल ठीक जनरेशन है। भाई देते हैं, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। Thank you जी। रहमान साहब ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, रहमान सलमान साहब भी आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों का मुख्तसर वक्त में बात हुई इकोनॉमी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से क्वेरीज बहुत सारी आती हैं। कोशिश ये करते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए और आपको ये बताया जाए कि एक्चुअली रियल एस्टेट मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए कौन कौन से SOPs हैं जिनका ख्याल रखना बिल्कुल, चाहिए। और हर तरह के स्कैम से बचने की भी तजावीज़ हमारे गेस्ट ने आपको बताई हैं। और जब भी आप प्लॉट लें, घर लें, और इन तमाम तर बातों का ख्याल रखें। और कानून बनाने की जिस तरह बात की रीरा की, कानून के एग्जीक्यूशन की बहुत ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ आगे आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे, यासिर और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अल्लाह ने